صورت نہ کم ہو۔ مسلمان کا سب سے پہلا کام تو اپنے اسلام کو سمجھنا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کو نہیں سمجھتا۔ اب اسلام کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلی کتاب ہے اس کا کیا نام ہے؟ قرآن۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث چاہیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے محدث چاہیے۔ 8 گھنٹے آپ کالج میں بیٹھے، 8 گھنٹے آپ یونیورسٹی میں بیٹھے، 8 گھنٹے آپ اسکول میں بیٹھے، ملا کیا؟ اور اگر کچھ مل بھی گیا اور سامنے قرآن پڑھنا نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہ ملا۔ آپ کو گاڑی مل گئی، بنگلہ مل گیا، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، منصب مل گیا، سب کچھ مل گیا، قرآن پڑھنا نہیں ملا، حدیث سمجھنا نہیں ملا، اسلام کی تعلیمات نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑوں کو پوچھو کہ غسل کا فرض کتنا ہے، اس کو نہیں آتا ہوگا۔ کپڑے ناپاک ہو گئے، کپڑا پاک کرنا نہیں سیکھا۔ ارے جس کو کپڑا پاک کرنا نہیں آیا اپنا، جو خود کو پاک کرنا نہیں سیکھا، ارے وہ کہے گا پڑھا لکھا، کدھر کا پڑھا لکھا، کتنا پڑھا لکھا ہے؟ اگر وہ آگے بڑھو تو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض نہیں پتا، یہی نہیں پتا کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، یہی نہیں پتا نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہم سے کوئی آ کر پوچھے ہم کیا جواب دیں گے؟ کچھ بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ تو کم از کم مسلمان کو آنی چاہیے۔ ارے کسی کو جواب دینے کے لیے کچھ نہ آئے، کم از کم اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تو کچھ آئے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو قرآن درست پڑھنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن سے ہماری نماز درست ہوگی۔ جب ہماری نماز درست ہو جائے گی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی۔ پہلے وہ اپنی نماز درست کرے۔ آپ دیکھیں کئی نمازی ایسے ہیں جو بیچارے بے حیائی اور برائی سے نہیں رک پا رہے، ماتھے پر نماز کا نشان بھی ہے، فجر بھی نہیں قضا ہوتی، پھر بھی اگر وہ اپنا محاسبہ کریں، یہ دیکھیے کہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، کیا میں رشوت سے بچتا ہوں، سود سے بچتا ہوں، جھوٹ سے بچ پا رہا ہوں، فلموں سے بچ رہا ہوں، گانوں سے بچ رہا ہوں، بد نگاہی سے بچ رہا ہوں، کیا برائی سے میری جان چھوٹ رہی ہے؟ اب آپ براہ کرم اپنی نمازوں کو چیک کریں۔ نماز چیک کرنے سے پہلے اپنی طہارت کو چیک کریں، میرا غسل درست ہے، میرا وضو درست ہے، میں جو کپڑے پہن رہا ہوں وہ درست پاک ہو رہے ہیں، پھر قرآن درست پڑھ سکتا ہوں، پھر نماز کی شرائط پوری کر رہا ہوں، نماز کے فرائض پورے کر رہا ہوں، نماز کے واجبات پورے کر رہا ہوں، میری نماز فاسد تو نہیں ہو رہی، میری نماز ضائع تو نہیں ہو رہی۔ اپنی نماز، اپنی قرات، اپنی طہارت، ان تمام چیزوں کو ہمیں چیک کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم سے روز کی ایک آیت تک نہیں پڑھی جاتی، ہفتہ مہینوں گزر جاتے ہیں، ہم سے قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، قرآن پاک کھولا نہیں جاتا، بلکہ قرآن پاک دیکھا بھی نہیں جاتا۔ اگر یہ پوچھا جائے گا اخبار کس نے پڑھا تو ہاتھ اٹھیں گے، اب پوچھا جائے گا اچھا قرآن کس نے پڑھا تب ہاتھ نیچے آ جائیں گے۔ پتہ چلا کہ اخبار پڑھنے والوں کی تعداد قرآن پڑھنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے، کہ ایک کاش ہم سب کو قرآن پاک دل جمعی کے ساتھ درست پڑھ کر سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، حدیث پاک جو ہے کہ وہ شخص جس کے اندر قرآن کریم میں سے کوئی چیز نہ ہو ویران گھر کی مانند ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ حاصل یہ کہ جسے کچھ قرآن یاد نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے، یعنی جیسے گھروں کی زینت ان کے رہنے والوں اور عمدہ آرائشوں سے ہوتی ہے، اسی طرح خانہ دل کی زینت قرآن مجید سے ہے۔ جسے قرآن یاد ہے اس کا دل آباد ہے، ورنہ ویران و برباد ہے۔ تو اب قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اب بچپن میں نہیں سیکھا تو چلو نہیں سیکھا، اب تو سیکھ لیں۔ سنو، جو شخص جوانی میں قرآن سیکھے قرآن اس کے گوشت اور خون میں پیوست ہو جاتا ہے، اور جو شخص اسے بڑھاپے میں سیکھے اور قرآن اسے بار بار بھول جاتا ہو، اس کے باوجود وہ اسے نہ چھوڑتا ہو تو اس کے لیے 2 اجر لکھے جاتے ہیں۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔